کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا، تو اس کے لیے لفظ لائے کہ فسقن، نافرمانی ہے، احل لغیر، ایسا جانور بھی کھانا حرام ہو گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کو عبادت سمجھا گیا ہو، اس کا استعمال جائز نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، سو جو مجبور ہو گیا ہے، اور یعنی اس کے کھانے کے لیے، کس کے کھانے کے لیے؟ جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جو حرام چیزیں قرار پائی ہیں یہاں، ان کے کھانے کے لیے جو مجبور ہو گیا، مردار کھانے کے لیے، وہ بہتا ہوا خون کھانے کے لیے، خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا، چھوڑا گیا، اس کو کھانے کے لیے جو مجبور ہو گیا۔ مجبور ہونے کے معنی کیا؟ مجبور ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر کھائے تو جان بچے، نہ کھائے تو دم نکل جائے، یہ ہے فمن اضطر کے معنی۔ اور غیر باغ ولا عاد، یعنی اللہ کے حکم سے کی نافرمانی کرنا مقصود نہیں، بغاوت کے معنی کیا ہے؟ ہمیں یہ حکم نہیں منظور ہے، یہ تو معنی ہے بغاوت کے نا۔ تو غیر باغ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا مقصود نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حلال نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا۔ ولا عادن کے معنی کیا ہوئے؟ حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی حد سے تجاوز کرنے کے معنی کیا؟ اللہ نے جتنی لمٹ رکھی تھی اس لمٹ سے زیادہ کوئی کام کر لے، تو جان بچانے کی حد تک اللہ نے کھانے کی اجازت دی، اتنا ہی کھاؤ، اس سے زیادہ کوئی شخص مزے لے کر کھانے لگے، یہ اس میں آ جائے گا کہ اس نے حد سے آگے بڑھ کر کھا لیا۔ تو فمن اضطر، جو مجبور ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان نکل رہی ہے اس کی، کھائے تو انہی چار چیزوں میں سے کوئی چیز کھائے ورنہ جان نکل جائے، اس کو کھانے کی اجازت ہے، مگر دو کنڈیشن کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، کہ نہ تو اللہ کے حکم کو توڑنا مقصود ہے، حرام ہی سمجھتا ہے اس کو، اور نہ اپنی جان بچانے کی حد سے آگے مزے لے کر کھانا مقصود ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ تیرا رب بڑی مغفرت فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے، اس نے اجازت دی ہے حالانکہ یہ چیز حرام تھی مہربانی سے۔ اور غفور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بندہ بشر ہے، کوئی کانٹا لے کر نہیں تولا جا سکتا کہ اتنے ریزے جو ہیں وہ ضرورت سے زائد چلے گئے ہیں پیٹ کے اندر، اگر یہ 2 دانے نہ جاتے تو جان بچ سکتی تھی۔ لقمے 2 لقمے کے بارے میں تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے، 2 دانے کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جائے؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز بلا ارادہ تو یہ تھا کہ اتنا ہی کھانا ہے کہ جس سے جان بچ جائے، لیکن اس ارادے اور فیصلے کے باوجود اگر تھوڑی سی غذا جو ہے وہ حرام پیٹ کے اندر چلی گئی، فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ مغفرت فرمانے والا بھی ہے، مغفرت کر دے گا وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال نہیں ہوئی، رہی اپنی جگہ حرام ہی، مگر اللہ نے اجازت دے دی حرام ہوتے ہوئے بھی۔ تو یہ ہے بس وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی۔ اب تم اپنی طرف سے کہاں سے کہہ رہے ہو کہ فلانا جانور حرام، فلانا جانور حرام؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہاں بے شک ہم نے یہودیوں پر اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں حرام قرار دی تھی، ہم نے دی تھی، اور وہ گویا سزا تھا یہ ہمارا حکم، اصل سے تو یہ حرام نہیں تھی مگر یہودیوں کے لیے ہم نے ان کو حرام قرار دیا تھا۔ اس کو بھی فرما رہے ہیں، یہ اس لیے فرما دیا تاکہ یہودی نہ کھڑے ہو جائیں کہ اچھا یہ بھی تو تھا ہمارے واسطے، اس لیے اس کو خبر دے رہے ہیں۔ ہم نے حرام قرار دیا یہودیوں پر ہر وہ جانور جو ظفر کہتے ہیں، جو یوں کہیے کہ جس کے پنجے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسے، کلاس والے جو پرندے ہیں ان کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا تھا یہودیوں پر۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور اسی طرح سے گائے، والغنم اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ان دونوں جانوروں کی چربی کو ہم نے یہودیوں پر حرام قرار دے دیا تھا، چربی نہیں کھا سکتے، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم،
مگر کون سی چربی؟ جو کمر کو لگی ہوئی ہو، جانور کی کمر کو لگی ہوئی ہو، جس کو تم ہٹا نہیں سکتے وہاں سے، وہ چربی ان کے لیے جائز تھی۔ اول ہوایا، یا جو آنتوں کو چپکی ہوئی ہو چربی، وہ کھا سکتے تھے۔ او مختلط بعظم، جو ہڈیوں کے ساتھ مل چکی ہو چربی، اس کو کھا سکتے تھے، لیکن جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی اسے نہیں کھا سکتے۔ سمجھا؟ یہ سخت قانون تھا یہودیوں کے واسطے۔ حالانکہ چربی اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو وہی ہے جو گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ہڈیوں کے ساتھ کھرچ کر کون کھائے گا؟ آنتوں کے اوپر سے کھرچ کر کون چربی کھائے گا؟ گوشت کے ساتھ لگی ہوئی چربی جو ہے اگر کھائی جا سکتی تو وہی کھائی جا سکتی۔ یہودیوں پر اس کو حرام قرار دیا تھا، اور یہ سزان تھا۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت گویا احکام رکھے تھے۔ تو ذالک، خود ہی فرما رہے ہیں آگے، ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کو بدلہ دیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے، یہ ان کا بدلہ تھا۔ تو حکم اصل وہی تھا جو پہلے بتلایا گیا، جو مسلمانوں کے لیے آج حرام قرار دیا گیا، یہی اصل حرام تھا یہودیوں کے لیے بھی۔ ان کے لیے بھی یاد رکھیے دم مسفوح حرام تھا، ان کے لیے بھی گویا یوں کہیے کہ خنزیر حرام تھا۔ بائبل کے اندر موجود ہے آج بھی، خنزیر کا حرام ہونا بائبل میں آج بھی موجود ہے۔ آپ نے تو مطالعہ کیا، کہیں دیکھا آپ نے؟ بائبل کے اندر موجود ہے آج بھی۔ کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ تو ہاں، انہوں نے اپنی طرف سے شراب کو بڑھا دیا ہے بائبل کے اندر، شراب کو تو گھسا دیا کہ شراب جو ہے وہ پی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ حالانکہ وہ شراب جو میں بتلا دوں آپ کو یہاں اس کو واضح کر دوں، عربی میں لفظ شرب، شراب، مشروب، یہ پینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرب کہتے ہیں پینے کو، اور شراب اور مشروب کہتے ہیں اس چیز کو جس کو پیا جائے۔ عربی میں خمر کہتے ہیں اصل میں تو وہ پی جانے والی چیز کہ جو حرام ہے، اصل اس کا نام ہے خمر۔ اسی لیے قرآن شریف میں خمر کا لفظ آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ مگر جس طرح آج کے محاورے میں ڈرنک کس کو کہہ دیتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کیا ڈرنک شرابی کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں ڈرنک کے معنی شراب ہے؟ ہرگز نہیں۔ لغت کے اعتبار سے ڈرنک کے معنی تو پینے کے ہیں، لیکن آپ اردو میں اگر یوں کہہ دیں فلانا آدمی پیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پیتا ہے، حالانکہ پینے کے معنی جو ہیں وہ ہر چیز کو پینا، چاہے پانی پینا ہو، دودھ پینا ہو، شراب پینا ہو، لیکن یہ محاورہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے شراب اور مشروب اصل میں تو جو ہے وہ پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قرآن شریف میں شراب کا لفظ استعمال ہوا، کیا وہاں شراب سے مراد وہی شراب ہے جس کو ہم اور آپ شراب کہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا، یہاں تو وہ کیا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم، نہیں قرآن شریف میں ہے نا وہ شراب جی، ایک تو ہے وہ ہے شراب، ایک تو شہد کے تعلق سے آیا ہے کہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شہد کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے پینے کی چیز ہے، خالص ہے اور شفا ہے تمہارے لیے۔ شراب کا لفظ ہے شہد کے واسطے، کیا شہد بھی شراب بن گئی؟ اسی طرح سے دودھ کے واسطے لفظ آیا، شاید سورہ نحل میں ہے، یہ کہاں ہے کہ ہم جانوروں کے پیٹ سے تمہارے واسطے ایک بہت ہی اچھا مشروب نکالتے ہیں، وہاں بھی لفظ شراب لائے ہیں۔ تو شہد کے لیے قرآن شراب کا لفظ استعمال کر رہا، کیا شراب کہہ دینے سے حرام ہو گئی؟ نہیں، یہاں لغوی طور پر استعمال ہوا پی جانے والی چیز، شربت کے معنی میں، کہ شہد جو ہے وہ تمہارے لیے پی جانے والی چیز ہے بہت اچھی۔ تو اسی طرح سے جب عربی میں ترجمہ ہوا بائبل کا، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیا، وہاں عربی کے اندر لفظ شراب لائیں، خمر نہیں لائیں۔ یاد لوگوں نے جو ترجمہ کیا اس کا، وہاں شراب سے وائن کر دیا۔ وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ للشاربین کا لفظ ہے، پینے والوں کے لیے۔
शारिबीन और खैर। तो میں نے رکھا کہ بائبل جو ہے وہ انگلش میں ڈائریکٹ جو ہے وہ عبرانی زبان سے نہیں ترجمہ ہوا ہے، بالکل نہیں ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے ان انگلش زبان کے جاننے والوں سے پہلے تو عرب لوگ ترجمہ کر چکے تھے بائبل کا۔ بائبل کی ہسٹری پڑھ لیں آپ، انگلش میں بائبل آنے سے پہلے عربی کے اندر بائبل آ چکی ہے۔ اس واسطے عربی کے اندر لفظ شراب آیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی پیا ہوگا انہوں نے اس کو ترجمہ بیان کر دیا۔ حالانکہ قرآن شریف سے میں آپ کو کوٹ کر کے بتلا دیا کہ شراب کا لفظ جو ہے وہ پی جانے والی چیز کے واسطے ہے، اس معنی کا نہیں ہے کہ جو ہم اور آپ جس کو شراب کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہودیوں کے لیے یہی چیزیں حرام تھیں اصل سے، مگر یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے کچھ اور چیزیں بھی حرام کر دی تاکہ ان یہ مشکل میں پھنس جائیں۔ تو ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم البتہ سچے ہیں ایسا کہنے میں۔ کیا مطلب؟ کہ جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا تھا ہم بتلا رہے ہیں کہ یہ تھی وہ چیزیں، باقی جو کچھ مشرکین کہہ رہے ہیں جو کچھ باور کرا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ہم نے کسی جانور کو اس کے علاوہ حرام نہیں قرار دیا۔ یہ پنجے والے تو ہم پر بھی ابھی حرام، ہاں جو پنجے تلوار جو استعمال کرتے ہیں جہاں پرندے، نہیں ایسا تو نہیں، بالکل نہیں۔ مثلا طوطا حلال ہے، جو پنجے سے شکار کرتے ہیں، شکار کرنے والا جانور بے شک حلال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پنجے والا نہیں، وہ جانور جو بہائم سبع کہلاتے ہیں عربی کے اندر، جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے، وہی درندے، جیسے ہم تو یوں کہیے کہ درندے تو کہتے ہیں ان جانوروں کو جو زمین پر چلتے ہوں، ہم ان کو درندے کہتے ہیں، لیکن جن پرندوں کے اندر وہ درندگی پائی جاتی ہے کہ پھاڑ کھانے والے جانور ہیں۔ کوا نہیں، کوا پھاڑ نہیں کھاتا، چیل ہے مردار کھانے والی، اور اسی طرح سے باز اور شکرا اور شاہین یہ وہ جانور ہیں کہ جن کو سبع بہائم کہا جاتا ہے، اسی طرح سبع طیور جن کو کہا جاتا ہے، ان جانوروں کو حرام قرار دیا ان کی درندگی کی وجہ سے۔ تو پنجے والے جانور سب کے سب حرام قرار نہیں ہے، جیسے میں نے کہا طوطا حلال ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے رب، تمہارے رب جو ہیں وہ مہربان بڑی رحمتوں والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے باوجود اس کے کہ تم خدا کے احکام کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تم حق پر ہو۔ یہی کہا کرتے تھے مشرکین کہ اگر ہم حق پر نہیں تو اللہ میاں کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم عذاب نہ آنا دلیل اس کی ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑی وسیع مہربانی والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب قوم مجرمین سے کوئی لوٹانے والا نہیں۔ جب عذاب آئے گا تو ہٹے گا نہیں، مگر عذاب کے آنے میں جو دیر ہو رہی ہے وہ اس کی مہربانی ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ اگر اللہ چاہتے ہم کہیں کو شرک کرتے، اور اسی طرح سے ہمارے باپ دادا کیوں شرک کرتے؟ اگر ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا شرک کرتے چلے آئے ہیں، تو یہ دلیل اس کی ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ہم شرک کریں۔ اب تم اس کو غلط کہہ رہے ہو، کیسے غلط کہہ رہے ہو؟ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے خود سے تھوڑی حرام کر دیا کسی چیز کو۔ کون ہے ہم حرام کرنے والے؟ بھئی عقل کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر حرام کر دیں، اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیں۔ ہمارے سر میں کوئی سودا ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیں؟ ہم نے خود سے تھوڑے ہی کیا، اللہ میاں نے حرام قرار دیا تھا تو اس لیے ہم حرام قرار دے رہے ہیں۔ اللہ نے جو پرانے گویا بتوں کی پوجا کا حکم دیا تھا ہم پوجا کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا دماغ خراب ہے کہ ماتھا ٹیکتے پھریں۔ یہ بات وہ کہتے تھے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے اپنے دور کے پیغمبروں کو، حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو مزہ چکھا انہوں نے۔
یہی دلیلیں وہ بھی دیا کرتے تھے. کیا دلیل تھی؟ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اور وہ آیت اور جگہ بھی آئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، جو وحی کے ذریعے سے جو دین آیا ہے اس کو مانو، تو وہ کہتے ہیں جو باپ دادا سے چلا رہا ہم تو اسی کو مانتے ہیں. تو باپ دادا سے چلا آنا یہ دلیل تھا ان کی نظروں میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی. اسی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا اور پھر کوئی نہ ان کو بچا سکا. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کا مزہ. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے؟ اگر علم ہے یعنی کوئی تمہارے پاس پروف ہے، کوئی سورس ہے ان باتوں کا تو نکال کے لاؤ. فتخرجوه لنا، ہمارے سامنے نکال کر لاؤ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو محض ایک گمان کے پیچھے چلتے ہو اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو ٹامک ٹوئیاں ہی کر رہے ہو. ٹامک ٹوئیاں کا مطلب جانتے ہیں نا؟ سمجھ میں آیا؟ آئیڈیا سے کچھ کام کرنا. اندھیرا ہے تو ہاتھ پاؤں مار رہے، کہاں دیوار ہے کہاں کو دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹامک ٹوئیاں کرنا. تو کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایک اندازے پر ہاتھ پاؤں مارنا یہ ہے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. حالانکہ اللہ کے تعلق سے جب تک کوئی بات نہیں کہی جانی چاہیے جب تک کہ صحیح طور پر اس کے لیے اس کا پروف ہمارے پاس نہ ہو. محض اندازے سے یہ بات کہنا مسئلہ تو یہی ہوگا، سب مسئلہ تو یہی ہوگا. یہاں ہم لوگ یہاں بھی کرتے رہتے ہیں نا، یہاں ہم مسلمان بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں. مسئلہ معلوم نہیں، خود ہی قیاس کر کے کہہ دیتے ہیں بھئی اندازہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح سے ہوگا لہذا چلو چھٹی. سبحان اللہ. کیا دین کے معاملات اس طرح سے طے پا سکتے ہیں کہ اندازہ کر لیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مسائل، مجھے خود اچھی طرح سے اس کا تجربہ بارہا ہوا کہ بہت سے مسائل کے تعلق میں یہ سوچتے رہے ہم کہ ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. کافی دنوں تک یہ سوچتے رہے، اتفاق سے جو کبھی کتاب میں وہ مسئلہ نظر آیا تو بالکل اس کے خلاف، بالکل اس کے خلاف. اور تب وہ دلیل اس کے سامنے آئی جو دلیل گویا اس مسئلے کی تھی، ہماری نظر اس دلیل پر نہیں جا سکی، یہ معلوم نہیں تھی ہمیں وہ دلیل. دلیل جب معلوم ہوئی تو معلوم ہوا کہ مسئلہ بھی یہی صحیح ہے اور جو ہم سمجھ رہے تھے وہ غلط سمجھ رہے تھے. تو انسان اندازوں پر ڈیسائیڈ کر لے دین کے اندر مسئلہ غلط ہے، اس کے لیے پروف ہونا چاہیے کیا ہے قرآن میں، کیا ہے حدیث میں اور کیا ہے فقہا کی کتابوں میں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں نا، اور ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا کہ یہ ہے وہ چیزیں حرام کہ جس کو ہم نے حرام قرار دیا. سو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہے حجت آخر کار. بالغہ کے مطلب گویا پوری ہو جانے والی حجت اللہ ہی کی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین. پھر سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہی کی دلیل پوری تو پھر تم کو ہدایت کیوں نہ ملی، تم نے کیوں شرک کیا؟ فرمایا اس واسطے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو وہ ہدایت دے دیتا. تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تمہارے گمراہی میں پڑے رہنا دلیل اس کی نہیں کہ تم ہدایت پر ہو، تم تو بے شک گمراہی میں ہو مگر گمراہی میں اللہ کے چاہنے سے ہو، اس لیے کہ اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ تم گمراہی میں پڑے رہو. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اللہ حرم هذا. آپ کہہ دیجئے کہ لاؤ تم اپنے گواہوں کو جو شہادت دیں اس بات کی کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فین شہیدو، اول تو ان کے پاس شاہد ہے نہیں، گواہ ہے نہیں، پروف ہے نہیں، لیکن اگر کوئی پلان بنا کر کے اور کسی کو تیار کر کے لے بھی آئے کہ اگر تم جھوٹی شہادت دے دینا تو وہ شہادت تو جھوٹی ہوگی، حقیقی شہادت نہیں ہوگی. تو اگر ایسا کر لیں فین شہیدو، اگر یہ شہادت دے دیں فلا تشہد معہم، اے پیغمبر آپ اس کو ایکسپٹ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہادت حقیقت ہے ہی نہیں قابل ایکسپٹ. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اور آپ نہ پیروی کریں ان کے خواہشات کی، کن کی؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اور ان لوگوں کی بھی خواہشات کی پیروی نہ کریں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب سے دور جا پڑے. ایسے لوگوں کی خواہش نہ مانیں.
یہیں تک پڑا تھا کیا؟ چلیے آج 5 منٹ پہلے ہی چھٹی کر دیں. نہیں یہ ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہاں درندگی ہونا چاہیے. ان میں سب اس کو سبع کہتے ہیں. وہ جو 7 کے معنی میں ہے نا، 7 کے معنی میں سبع، وہی لفظ وہاں بھی اس معنی میں وہی لفظ ہے. ٹھیک معنی دوسرے ہیں اس کے. اس سے بنا سباع. سباع ان جانوروں کو کہتے ہیں جو درندے ہیں. اب سباع بہائم تو وہ کہلاتے ہیں جیسے شیر، بھیڑ یا چیتا. سباع طیور کہلاتے ہیں یہ جو جیسے شاہین، باز وغیرہ جو اس طرح کے پرندے ہوتے ہیں. کوا نہیں، کوا نہیں، کوا مطلب ان جانوروں کے اندر نہیں. ہاں کوے میں 2 قسم کے کوے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو صرف دانہ کھانے والا اور گندگی بھی کھا لیتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا دیکھا ہوگا آپ نے کہ گردن جو ہے اس کے دوسرے رنگ کی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور ایک کوا ہوتا ہے بالکل کالا. وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے اور نجاست ہی کھاتا ہے. وہ دانے وغیرہ نہیں کھاتا، وہ نجاست ہی کھاتا ہے. تو وہ تو بالکل ناجائز ہے وہ کوا. لیکن جو کوا کہ گندگی بھی کھاتا ہے، دانے بھی کھاتا ہے، اس کا حکم ایسا جیسے مرغی کا. گھروں کے اندر مرغی رہنے والی گندگی بھی کھا لیتی، دانا بھی کھاتی، روٹی بھی کھاتی. جو حکم اس کا وہی اس کا. لیکن چیل جو مردار کھاتی ہے، یہ اسی طرح سے گدھ جو مردار کھاتا ہے، یہ اسی طرح سے باز اور شکرا اور شاہین وغیرہ جو یہ شکار کر کے کھاتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں. اس لیے کہ ان میں سبعیت پائی جاتی ہے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ رسمیں اور کچھ رواج یہود میں اور کچھ مشرکین میں چلے آ رہے تھے. مثلا جانوروں کے تعلق سے بعض جانوروں کو مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ جانور مقدس ہو گئے ہیں، ان کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور ان کو ہاتھ لگانا، ان سے فائدہ اٹھانا یا ان کا گوشت کھانا یا فلاں قسم کے جانوروں کا دودھ پینا یہ حرام ہے. اور جب لفظ حرام کسی جگہ بولا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو یہی ہوتا ہے، جب رسمیں کسی جگہ رواج پا جائیں تو ان رسموں کے خلاف کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، اور بڑے سے بڑا درجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا ہی میں مصیبت آ جائے گی. یہ ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو رسم ہے فرض ہے؟ فرض نہیں. واجب ہے؟ واجب نہیں. اچھا تو کم سے کم تو اتنی بات تو کلیئر ہے کہ نہ فرض نہ واجب، باقی اور باتیں چھوڑ دیجئے. پھر تمہارے دماغ میں کیسے آیا کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو مصیبت آ جائے گی؟ کسی فرض کے چھوڑتے وقت یہ خیال نہیں آتا. نماز بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، کبھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ نماز نہ پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہم پہ کوئی آفت آ جائے گی دنیا میں، ہمارا بزنس بیوپار تباہ ہو جائے گا. یہ نہیں سوچیں گے.
رمضان کا روزہ چھوڑنے کے وقت نہیں سوچیں گے، زکوٰۃ واجب ہے اس کے ادا نہ کرنے کی صورت میں نہیں سوچیں گے. لیکن کچھ رسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہ فرض سمجھا جاتا ہے نہ واجب سمجھا جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں، مگر اس کے باوجود ان کے تعلق سے یہ خیال بیٹھ جاتا ہے چھوڑا تو اللہ میاں ناراض، اور آخر درجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آ جائے گی. یہ ہوتا ہے. کون بٹھاتا ہے یہ بات؟ فرض کے بارے میں یہ بات نہیں، واجب کے بارے میں یہ بات نہیں، سنت کے بارے میں یہ بات نہیں، اور جو چیز نہ فرض نہ واجب نہ سنت ان کے بارے میں یہ بات. ظاہر بات ہے کہ یہ شیطان کی بٹھائی ہوئی بات ہے. اگر یہ شیطان دل میں یہ بات نہ بٹھائے تو غیر ضروری کاموں کو لوگ کب کرنے کو تیار ہوں گے؟ سمجھ میں آیا؟ ان سے تو فرض ادا نہیں ہو رہا، واجب نہیں ادا ہو رہا، اور جو چیز نہ فرض نہ واجب اس کو آپ کرانا چاہیں، کیسے کرائیں گے؟ جب تک کہ اس کے بارے میں آپ اس کے دماغ میں یہ بات نہ ڈال دیں کہ نہیں کیا تو نقصان اٹھائے گا. بس نقصان سے انسان بچنا چاہتا ہے، کوئی مصیبت نہ میرے اوپر آ جائے، اس واسطے اس درجے میں انسان بڑا وہمی واقع ہوا ہے. شیطان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس انسان کے اس وہم سے تو پہلی بات دل میں ڈالتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو مصیبت آ جائے گی. ٹھیک وہی صورتیں تھیں کہ مشرکین مکہ اور یہود بھی بعض معاملات کے تعلق سے یہ سمجھا کرتے تھے. قرآن پاک کی اس آیت میں جو جہاں سے ہم نے آج تلاوت کی، یہ فرمایا کہ تم بڑے ظالم لوگ ہو، جو اللہ نے جن چیزوں کو فرض اور واجب کیا یا جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ان کو حرام سمجھ کر کے ان سے بچتے ہو. کیسا کھیل ہے یہ؟ اس آیت میں اس کو یہاں فرما رہے ہیں. تو پچھلی آیتوں میں کیا کیا چیز آئیں ان کو نہیں میں دہراؤں گا، وہ تو گزر چکی ہیں. یہاں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں ان باتوں کو جو اللہ نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا، میں بتاؤں گا تم کو، اور وہ چیزیں ہیں کہ جس سے تم نہیں بچتے، یعنی وہ کام تم کرتے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو حرام کیا. ایک نقطہ قرآن شریف کے آیتوں میں جو بڑا کمال ہے قرآن کا، اور واقعہ یہ ہے کہ غور سے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، غور سے ایک ایک لفظ پر آدمی جو ہے توجہ دے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ کلام بڑا عجیب ہے. یہاں حرمہ کے بعد آپ سب کے پاس قرآن شریف کھلا ہوا ہے، وہاں دیکھیں آپ، ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں تمہارے لیے کیا چیزیں جو حرام کی ہیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر. آپ سمجھتے ہیں یار ربکم کا لفظ کیوں آیا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا ما حرم اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا میں پڑھ کے سناتا ہوں. ربکم کا لفظ لائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس حرام قرار دینے میں اللہ میاں کا کوئی فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے. رب کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آئی. کیوں؟ رب کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی چیز کو اس طرح سے پرورش کرے کہ درجہ ادنا سے ترقی دے کر اعلی درجے پر اس کو پہنچا دے. سمجھ میں؟ جیسے ماں باپ پرورش کرتے ہیں بچوں کی تو کیا کرتے ہیں، کیوں پرورش کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ الٹی سیدھی چیزیں اس کو کھلا رہے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں اس کو پہنا رہے ہیں، الٹے سیدھے طریقے پر اس کو کھینچے پھیر رہے ہیں. نہیں، جس عمر کا بچہ ہے اس عمر کے مناسب ماں باپ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی کو ٹریٹمنٹ کا نام ہے ربوبیت. حقیقی ربوبیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل ہے. اچھا، ماں باپ یہ کام کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محبت ہے نا، اور اس لیے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اس بچے کے واسطے بہتر سمجھ کر کرتے ہیں. دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی نا؟ مثلا اگر 3 مہینے کا بچہ ہے، ماں باپ اس کو روٹی نہیں کھلاتے. 10 سال کے بچے کو تو کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لیکن 3 مہینے کے بچے کو نہیں کھلاتے. کیوں نہیں کھلاتے؟ اگر روٹی اچھی چیز ہے تو اس بچے کو بھی کھلائیں. کیوں نہیں کھلاتے؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے کے بچے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روٹی ہضم کر سکے. ہاں 10 سال کے بچے میں یہ صلاحیت ہے، اب اس سے روکتے ہیں نہیں کھانا. آپ کیا کہیں گے؟
جو ماں باپ اپنے 3 مہینے کے بچے کو روٹی نہیں کھانے دے رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ یہی کریں، کیونکہ بچہ مر جائے گا، اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، اس سے یہ ہضم نہیں کر سکے گا۔ اس کے مناسب جو غذا ہے وہی دیں گے اس کے ماں باپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی یوں کہیے کہ ان کی نظام پرورش جو محبت پر مبنی ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو حقیقی رب ہیں، اور ان کے نظام کا نام ہی یوں کہیے اس سسٹم کا نام ہی حقیقی ربوبیت ہے، اس لیے کہ یہاں تو وجود دینے والے تو ماں باپ نہیں ہوتے، وجود تو کسی اور کا دیا ہوا، موجود چیز کو اپنے وسائل کی حد تک اس کی پرورش کرتے ہیں، لیکن وہ وسائل دینے والا، جس کی پرورش کی جا رہی ہے، اس کو وجود دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو حقیقی رب تو وہی ہوا نا۔ تو رب کے لفظ کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ محبت بھی رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی وہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کی پرورش کی جانی ہے اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، نقصان دہ چیز سے بچانا ہے، مفید چیز اس کو دینی ہے۔ رب کے لفظ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور کم کا اس میں اضافہ کیا، تمہارے رب، تاکہ اور ریلیشن قائم ہو جائے۔ اب رب ہیں اور تمہارے رب ہیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے واسطے چیز مفید ہو وہ اس سے روک دیں، اور تمہارے لیے کوئی چیز مضر ہو اور وہ تم کو دے دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز سے وہ روک رہے ہیں سمجھا جائے گا کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ربکم کے لفظ سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں، ورنہ حرم اللہ فرما دیتے۔ یہی ہے قرآن کا کمال کہ لفظ اس طرح سے لاتا ہے، فٹ کرتا جاتا ہے کہ اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور بے شمار اس سے معنی نکلتے ہیں۔ تو میں پڑھ کر سناؤں، اتلو تلاوت سے ہے، تلاوت کرنا، پڑھنا، میں پڑھ کر سناؤں تم وہ چیزیں کہ جو حرام کی ہیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر، تو وہ میں بتاؤں گا۔ وہ کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نہ شریک کرو تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، یہ اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ لیکن تم مشرکین دیکھ لو تمہارا کیا عالم ہے، اللہ نے شرک کو حرام کیا، تم شرک میں مبتلا ہو۔ یہود تم بھی دیکھ لیں کہ تم نے حضرت عزیر کو ابن اللہ ہی کہہ دیا، اسی طرح نصارہ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے ابن اللہ کہا۔ تم لوگ شرک میں مبتلا ہو، حالانکہ اللہ نے شرک کو قطعی طور پر حرام قرار دیا۔ تو پہلی چیز، اہم ترین چیز